الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سونار تھا اور وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا اور ایک چور نے کیا کیا، ایک اچھا اور عمدہ لباس پہنا اور اچھے طریقے سے اپنے بال سنوارے، اپنا حلیہ جو ہے نا رئیسوں والا کیا اور اس کی دکان پہ چلا گیا۔ جب وہ اس کی دکان پہ پہنچا تو وہ سونار جو تھا اس نے کہا کہ آج میرے بھاگ جو ہے وہ جاگ گئے ہیں، ایک سیٹھ قسم کا بندہ ہے، آج میری بکری جو ہے نا وہ خوب ہوگی۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگوائے کہ گرم؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ٹھنڈے گرم کی حاجت نہیں ہے، میں نے کچھ زیورات آپ سے خریدنے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ ہے کہ ہم ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ حصہ اپنا ملا دیں تو آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں۔ اس نے کچھ درہم جو ہے نا اسے پیش کر دیے کہ آپ میری طرف سے مسجد میں اس کو داخل کر لیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے، ایک خاتون، ایک عورت، ایک لڑکی جو اس کی ہم پیشہ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، وہ اس بندے کے ہاتھ چومتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ سونار سے کہتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، تجھے پتہ نہیں ہے تیری دکان پہ کون آیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ان کا شمار تو بڑے اسخیاء میں ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا سخی ہے، یہ فلاں علاقے کا بڑا شیخ ہے، بڑا معتبر آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ سونار بڑا خوش ہوا تو اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچان نہ سکا، چونکہ میں اپنی دکان پہ رہتا ہوں، میں کبھی باہر نہیں نکلا تو اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ چلا تو ہم آپ سے خفا نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری دکان میں خیر و برکت ہو جائے۔ تو وہ اپنی جیب سے ایک رومال نکال کے دیتا ہے۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے منہ پہ 7 دن پھیرنا ہے، 7 دن کے بعد یہ رومال اپنے پاس رکھ لینا، پھر تم اپنی دکان میں برکتیں دیکھنا۔ تو اس نے وہ رومال اسی وقت اپنے ہاتھ پہ پھیرا، اس نے اپنے منہ پہ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے اور اس بندے نے ان کی ساری دکان لوٹ کے چلا گیا۔ اس کو جب ہوش آیا، اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ واردات ہو گئی ہے، تو وہ خیر بڑا حیران ہوا، روتا رہا، دھوتا رہا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ اپنا دکھ غم بھول گیا، اپنی دکانداریوں میں مصروف ہو گیا۔ 4 سال کا ایک عرصہ گزرا۔ 4 سال کے بعد 2 پولیس والے اور وہی شخص جس نے اس کے ساتھ واردات کی تھی، وہ شخص اس شخص کو ہتھ کڑی لگی تھی اور پولیس والے اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب اس سونار کے پاس ہے، اس نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو اسے بھول ہی نہیں سکتا، اب مجھ سے بڑھ کر اسے کون پہچانے گا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری گواہی دینے پہ قاضی سے سزا جو ہے وہ سنا سکتا ہے اگر تم گواہی دو گے، لیکن تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ واردات کیسے کی، کس طرح سے اس نے تمہارے ساتھ واردات کی؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح سے بیٹھا تھا، یہ اس طرح سے میرے پاس آیا، یہ باتیں اس نے مجھ سے کی، پھر اس طرح ایک لڑکی آئی ہے، اس نے مجھے رومال نکال کے دیا۔ اس نے کہا رومال کس طرح سے نکال کے دیا تھا؟ اس کی جیب سے وہ اس کو ہتھکڑی لگی تھی، اس کی جیب سے وہ پھر رومال نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رومال ہے، ہمیں بتائے کہ آپ نے کیسے اپنے منہ پہ اور اپنے ہاتھ پہ پھیرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ پھیرا اور اپنے منہ پہ پھیرا۔ جب اس نے اپنے منہ پہ پھیرا تو وہ پھر بے ہوش ہو گیا، وہ پھر لٹ گیا۔ تو اسی طرح کی کچھ صورتحال ہمارے سیاستدانوں کی ہے، وہ ہر 4 سال گزارتے ہیں، 4 سال کے بعد ایک نئے روپ کے ساتھ، یہ بہروپیے ایک نئے روپ کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ہمارے وطن عزیز کو لوٹتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے، وہ ہمارے کردار کا ہے، وہ ہماری اخلاقیات کا ہے، وہ ہماری روایات کا ہے کہ ہم نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج وطن عزیز کس جگہ پہ جا کے کھڑا کیا ہے، اور یہ 4 سال اس طرح سے گزارتے ہیں، پھر ایک نیا بندہ آ جاتا ہے اور اس کا بہروپی ہوتا ہے، اس کا روپ وہی ہوتا ہے۔ تو وطن عزیز کی جو سلامتی ہے، وطن عزیز کا جو استحکام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے رویوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنے طرز زندگی کو، ہم اپنے انداز معاشرت کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں نیک حکمران بھی عطا کر دے گا، اگر ہم نیک ہوں گے۔ اگر ہم ہی نیک نہیں ہوں گے، ہم ہی نیکی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے حکمران عطا کرے گا جس طرح کے پھر ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک قیادت اور اسلام کو نافذ کرنے والے حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔